کے پاک نواسے سلام ہو تم پر، نبی کے پاک نواسے سلام ہو تم پر، تیری وجہ سے بچالا حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بچا گیا ہے قیامت تلک نمازوں کو، بچا گیا ہے قیامت تلک نمازوں کو، جو تو نے سجدہ کیا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے حسین، آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اور سمندروں کا بھی پانی کہے یہ رک رک کر خدا کو یاد کریں، ڈالیاں بھی جھک جھک کر ہے تیرے در کے گدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری پیاس کو دیکھا جو چلتے پانی نے، تیری پیاس کو دیکھا جو چلتے پانی نے، لہر 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 نکالا، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تو کیری بخشی ہے توفیق ہے میرے مولا تو کیری بخشی ہے توفیق ہے میرے مولا ہے خوب تیری عطا لا إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے اوے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اے جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی اے جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اوے اگے اگے حضرت بلال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اس پاسے رحمت رسول ہوگی اس پاسے رحمت رسول ہوگی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے اوے جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اوے جیڑے رہندے پڑھدے درود آپ تے اوے جیڑے رہندے پڑھدے درود آپ تے اوے جیڑے رہندے پڑھدے درود آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے اوے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن تیرے پاسے لانتی
یزید ہوگا اوے تیرے پاسے لعنتی یزید ہوگا ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے اوے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے جدوں دن اوے جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا اوے جدوں آئے حیدر قرار ویکھنا پیچھے پیچھے غوث ابدال ہون گے اوے پیچھے پیچھے غوث ابدال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جے تیرا صداواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حلیمہ کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میرا دل بھی تے چاہندا ہے تسی میرے بھی کر آؤ میرا
کیڑے مانتے کر وچ بلاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ جنہاں نے تیرے قدماں نو سینے نال لایا اے جنہاں نے تیرے قدماں نو سینے نال لایا اے نصیباں والیاں او تھاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ مرن دے ویل جے آقا تیری دید ہو جاوے مرن دے ویل آقا جے تیری دید ہو جاوے میں ایسی موت تو قربان جاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 بگڑ سارے کم بناوندا اللہ بگڑ سارے کم بناوندا اللہ مانیا دی گل بناوندا اللہ بگڑ سارے کم بناوندا اللہ ہو اللہ 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 اللہ
ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰ ਖਰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰ ਖਰ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਏ, ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਵਿਗੜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਹੋ اللہ 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 الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے ٹھہر کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے لجپال مٹھے مدنی آقا دے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی سونی تقریب ہے، اللہ دے نیک بندے دے جھوپڑ دے وچ بیٹھے ہو۔ میں اللہ دا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کی۔ میرے اللہ کریم نے اس مقام پہ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ دی ذات دے کولو ڈرو اور نیک لوگاں دا سنگ اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے سجنوں، میں لمبا چوڑا وقت نہیں لینا، سادڑا جا بندہ، کوئی خطیب نقیب نہ، بس وسطو سرکار دا ایک ادنا جا غلام ہاں، انہاں دا نوکر ہاں۔ دو چار گلاں کرنیاں انشاءاللہ، سن کے تمہیں بڑا سکون آسی اور مزہ آسی۔ اللہ پاک نے اس مقام کے دو خزانہ کا ذکر فرمایا، جیڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ تے میرے سجنوں، ایک گل یاد رکھو، جس جگہ تے خزانہ ہوندا، جس جگہ تے دولت ہوندی، اتنے خطرہ ہوندا۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تواڈے کول بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ، یہ تقوی والا، ایمان والا، ترکڑے رویا ہے، خیال کرے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، تواڈا جڑا دشمن ہے بڑا قوی ہے، بڑا ترکڑا۔ یا اللہ، ایڈا بڑا، ایڈا ظالم دشمن کیویں بچاں؟ اللہ کریم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگاں دا سنگ اختیار کرے، اللہ تواڈے ایمان دی بھی حفاظت کرے سی، اللہ تواڈے جان دی بھی حفاظت کرے۔ میرے دوستو، سارے نمازی بیٹھے ہو، اللہ دی بارگاہ دے وچ تسی بھی سجدہ کردے ہو، میں بھی سجدہ کردا۔ گھر دے وچ اسی باہر آندے ہاں، وضو کردے ہاں، وضو کیتا اللہ واسطے، گھر چوں نکلیا اللہ واسطے، مسجد وچ داخل ہو گیا اللہ واسطے، ہن نماز وچ کھڑا ہو گیا، خاص نیت کرنا میں اس نماز دی، قیام واسطے، رکوع اللہ واسطے، سجدہ اللہ واسطے، سارا کچھ کرن واسطے اللہ دے گھر دے وچ آ گیا تے ہن اللہ کریم نو کی پہ بندہ دا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ دیاں تعریفاں پیا بیان کردا اللہ دی پیا شان بیان کردا یا اللہ تیری ذات رحمان ہے یا اللہ تیری ذات رحیم ہے یا اللہ قیامت دے دیہاڑے دا تو مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ اسی تیری ہی عبادت کر دیاں یا اللہ تجھ ہی کول مدد منگ دیاں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھا راہ وکھا میرے سجنو جیڑا جملہ میں تانوں سمجھاونا چاہندا اللہ دے گھر وچ آیا وضو کیتا نماز واسطے کھڑا ہو گیا تے پھر بھی رب دی برگاہ دے وچ التجا پہ کردا کہ یا اللہ سیدھا راہ وکھا سیدھا راہ دکھا سیدھا راہ میرے دوستو کیڑا صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہن اللہ دے قرآن کو پوچھ یا اللہ کون لوگ نے جنہاں لوگاں تے تیرا انعام ہویا میرے اللہ کریم نے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ دا قرآن سنو میرے سجنو اللہ کریم پہ فرماندا اے لوگ نے جنہاں لوگاں تے میرا انعام ہویا اے نبی میرے انعام یافتہ لوگ نے اے شہید جنہاں اپنی جان جنہاں اپنا مال جنہاں اپنا سب کچھ میرے نام تے قربان کر دیتا انہاں تے میرا انعام ہویا اتے اے لوگ جڑے نیک نے جنہاں ساری زندگی دنیا دے نال تعلق نہیں بنایا اللہ دی ذات دے نال تعلق بنایا انہاں لوگاں دے نقشے قدم تے چلو میرے دوستو تسی بڑے مبارک لوگ ہو تسی بڑے چنگے لوگ ہو اے اجے لوگاں دی صحبت وچ تسی اپنی زندگی بسر کر رہے ہو یہی آخر تے پیغام دے کے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ ساری اللہ ایمان دی بھی حفاظت کرے اللہ ساڈے جان دی بھی حفاظت کرے تے انہاں نیک لوگاں دے نال اپنا تعلق نوں قائم کرو انہاں دے نقشے مطابق انہاں دے حکم دے مطابق انہاں کیڑا حکم کرنا انہاں وہی حکم کرنا انہاں وہی تلقین کرنی جڑا اللہ دا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دعا ہے خالق کائنات رب ذوالجلال والاکرام اسا سارے دی حاضری اپنی برگاہ دے اندر قبول فرمائے میرے دوستو اللہ پاک نے ایسا ایک دیوا بالیا کہ سائیں مستو سرکار دا فیض پورے ضلع خوشاب دے اندر پہ ٹھاٹھا ماردا الحمدللہ سائیں سرکار دے دعا دے نال انہاں دے نظر عنایت دے نال میرے کو 50 بچہ قرآن پاک دی تعلیم حاصل کر انہاں دی دعاواں دا صدقہ الحمدللہ اللہ پاک لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں تساں سارے لوگاں دے اوتے انہاں نیک لوگاں دا سائے دا صدقہ اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائے وما علینا الا البلاغ الحمدللہ الحمدللہ الذي ارسل رسوله بالهدى والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم محبت سے بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مرتبہ محبت سے بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا
فرقت کی رات لمبیری ہے جلی غم دی لال ہنیری ہے کی رحمت دے وچ دیری ہے اج سکھ متراں دی بدیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں او رات سہانی چن ورگی مٹھی خواب تے او ہمراہ وادی کی تکیا اچانک میں آسی الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں یا رسول اللہ اج پا لیا کیسا لباس تساں اج پا لیا کیسا لباس تساں ساڈے لٹ لے ہوش حواس تساں اساں گندیاں مندیاں دا پاس تساں لجپال کریسی پاس اساں فطر دادی پوری آس اساں بشپا تشپا صحیح پڑیاں یا رسول اللہ او دے حسن دا پر تو شمس و قمر او دے مد والے بو بدر و عمر اے رقصی لاج لحد اندر اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزا تے روز حشر رہے وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں او دے ہاتھ مہار زمانی ہے او دی دو جگ تے سلطانی ہے ایتھے گم عقل انسانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکی ہن مدبریاں اینو ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں یا اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں اس شان تو شانہ سب بنیاں کی جن و بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جسمی نصیر او شان خدا اٹھے ہوش تے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکی کتھے سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ پیر صاحب دیکھ کر اپنے نانا جان کے حسن کو دیکھ کر بدہا کے مکھڑے کو دیکھ کر واللیل کی زلف عنبری کو دیکھ کر پکار اٹھے سبحان اللہ اے سارے آپ تسی بھی سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکی کتے جا لڑیاں گستاخ اکی کتے جا لڑیاں بعد حمد و ثنا لائے کے ساتھ عزت و تکریم حاضرین و سامعین آپ خوش نصیب لوگ ہیں آپ خود نہیں آئے سارے آپ کو بلایا گیا آپ خود نہیں آئے آپ سب کو بلایا گیا ہے دور و نزدیک سے چل کر ضلع خوشاب سے یہ ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں اور ان کو بھی بلایا گیا ہے خود کوئی بھی نہیں آیا یہاں پر یہ بی بی جان مائی مرحومہ جو اللہ کی بندی جو اس دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں پھر بھی ہمارا یقین ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس اللہ والوں کی نظریں پھر بھی ہم پہ جمی ہوئی ہیں ماشاءاللہ 120 حافظ قرآن جو ہے وہ بھی بتایا گیا ان کی شبیر صاحب کی طرف سے وہ بھی ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے
حضرات جی وقار، میں چند ایک باتیں کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو سمجھ آنے میں آسانی ہوگی، سمجھ آئے گی ٹھیک طریقے سے۔ یہ دور حاضر کی ضرورت ہے بجلی، بجلی دور حاضر کی ضرورت ہے، ہر گھر کے لیے، دفتر کے لیے، ہر فیکٹری کے لیے دور حاضر کی ضرورت ہے بجلی۔ اگر بجلی نہ ہو، پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن کٹ جائے تو بجلی بند ہو جاتی ہے، جب بجلی بند ہو گئی تو ہمارے گھر کے اندر اندھیرا ہو گیا، روشنی چلی گئی، کمکمے بند ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہماری فیکٹری، کاروبار رک گیا، بجلی بند ہو گئی تو گھر کے اندر بلب بند ہو گیا، ٹیوب بند ہو گئی، اور فیکٹری جو چل رہی تھی وہ مشینری بند ہو گئی، کام بند ہو گیا، سلسلہ رک گیا، سارا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بجلی، آپ لوگ توجہ میری طرف، بس ایک دو بندے جو ہے انتظامیہ کے اس طرف ہو جائیں، باقی جو ہے باقی بیٹھ جائیں، آپ میری باتیں سنیں، بیٹھ جائیں۔ یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ میں تیار کر کے آپ کے لیے لایا ہوں، محبت سے سنیں، بس بیٹھ جائیں آپ لوگ، توجہ آپ میری طرف رکھیں۔ بجلی بند ہو گئی، گھر کی لائٹ بند، ٹیوب بند، بلب بند، فیکٹری کے اندر مشینری بند، سب کچھ بند، اور اگر کسی بد نصیب شخص کا تعلق مدینے کے تاجدار سے اگر کٹ گیا تو اس کی بھی روحانی بجلی یہ بند ہو گئی، روحانی بجلی یہ بند ہو گئی جس کا تعلق وہاں سے کٹ گیا۔ اور کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ ڈائریکٹ پاور ہاؤس کے ساتھ جا کر اپنی تار لگائیں اور ہم وہاں سے بجلی حاصل کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ میٹر لگایا جاتا ہے، میٹر لگایا جاتا ہے، ہمارے گھر کے باہر میٹر لگتا ہے، میٹر سے پھر ہم جو ہے کنیکشن لیتے ہیں، کنیکشن ہمارے گھر تک پہنچتا ہے، پھر وہ تاریں مختلف قسم کی تاریں ہوتی ہیں جو ہمارے گھر کے اندر لائٹ لے کے آتی ہیں، بجلی کو لے کے آتی ہیں۔ اسی طریقے سے ڈائریکٹ کوئی اگر پاور ہاؤس سے بجلی حاصل نہیں کر سکتا تو اسی طریقے سے ڈائریکٹ کوئی خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا، ڈائریکٹ کوئی خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا، یہ اللہ والے ہمارے لیے ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، حضرت سری سکتی علیہ رحمہ آپ کے بھی مرشد کامل ہیں۔ آپ ایک دفعہ جو ہے مصلی پہ بیٹھے ہوئے جو ہے دریا کے اوپر تیر رہے تھے، دریا کے پانی کے اوپر آپ نے مصلی بچھایا ہوا تھا، مصلی بچھا کر آپ تیرتے جا رہے تھے، وہ کنارے کے اوپر ایک شخص کھڑا تھا، وہ سمجھا کہ یہ کوئی کشتی والا ہے، اس نے اشارہ کیا، اس نے اشارہ کیا، آپ نے مصلی کا رخ جو ہے ادھر پھیر دیا، آپ اس کے پاس پہنچے، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو مصلی ہے، میں تو سمجھا تھا شاید یہ کوئی کشتی ہے، آپ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ بتاؤ کہ اس طرف آپ نے جانا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے یہ دریا عبور کرنا تھا، میں تو سمجھا تھا شاید کشتی ہے، تو آپ تو مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ولی تھے۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کنارے پہ جانا ہے، آجا میرے ساتھ بیٹھ جا، آجا میرے ساتھ بیٹھ جا، مصلی کے اوپر میرے ساتھ تو بھی بیٹھ جا۔ اب وہ ڈرتا ہوا مصلی کے اوپر بیٹھ گیا، ڈرتا ہوا مصلی کے اوپر بیٹھ گیا۔ مصلی کے اوپر جب بیٹھا نا تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا تم نے پڑھنا کیا ہے، ورد کیا کرنا ہے، وظیفہ کیا کرنا ہے؟ حضرت
حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا میرے ساتھ مصلی کے اوپر بیٹھ جا اور ورد کر. ورد کیا کرنا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں، آپ توجہ سے سنیں. بس میری گفتگو اینڈ ہے، آخر ہے، آپ سنیں یہ توجہ کے ساتھ. بس دعا کرتے ہیں اس کے بعد. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا مصلی کے اوپر بیٹھ. یا جنیدو یا جنید، یا جنیدو یا جنید، اس کا ورد کرتا جا. کیا ورد کرتا جا؟ یا جنیدو یا جنید. اب مسلح آپ نے چلانا شروع کیا، مسلح پانی کے اوپر تیر رہا ہے. آگے حضرت جنید بغدادی یا اللہ ہو یا اللہ کا ورد کر رہے ہیں. پیچھے جنید بغدادی کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ شخص یا جنیدو یا جنید کا ورد کر رہا ہے. یا جنیدو یا جنید کا ورد کر رہا ہے. اب اس کو شیطان نے وسوسہ دیا، شیطان نے وسوسہ دیا، یار یہ خود اللہ کے نام کا ورد کر رہا ہے، تجھے کہتا ہے یا جنید یا جنید پکار، تو بھی ڈائریکٹ اللہ کا نام کیوں نہیں پکارتا؟ چھوڑ یا جنید کو. یا جنید کہنا اس نے چھوڑا. جو ہی یا اللہ کہا نا تو مصلی سے نیچے گر گیا، مصلی سے نیچے گر گیا، پانی میں ڈوبنے لگا. حضرت جنید بغدادی نے بازو سے پکڑ کر اوپر کیا. فرمایا ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچ سکا، ڈائریکٹ ادھر کدھر پہنچ سکتا ہے؟ ڈائریکٹ ادھر کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اگر اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں. سارے پڑھ لو، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. مجھ سے قبل حضرت بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اللہ کے کسی درویش کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اللہ کے کسی ولی کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ اللہ والوں سے جڑ جانا یہ انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے، انسان کو ترا دیتا ہے، انسان کی گڈی جو ہے وہ چڑھ جاتی ہے اللہ والوں کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو خدا کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے بندوں کے نقش قدم پہ چلنے والے، ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں. قیامت کے دن ایک کتا جو ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. وہ کون سا کتا ہے؟ اصحاب کہف کے کچھ اللہ کے ولی، کچھ اللہ کے نیک بندے دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے اس شہر کو چھوڑنا قبول کر لیا. شہر کو چھوڑ کر جب شہر سے نکلنے لگے، پیچھے ایک کتا جو ہے وہ بلیوں کے ساتھ ہو گیا، کتا بلیوں کے ساتھ ہو گیا. ان اللہ والوں نے سوچا یہ کتا ہے، اس کا کام ہے بھونکنا، شور مچانا، یہ ہمارے ساتھ جب چلے گا شور کرے گا اور شور مچائے گا، بھونکے گا، شور مچائے گا، ہم پکڑے جائیں گے. بادشاہ کے کچھ سپاہی آ کر ہمیں پکڑ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے. اللہ اکبر. جب اس اللہ کے بلیوں نے اس کتے کو پتھر مارے واپس ہو جا، وہ کتا واپس نہیں ہوا، بلکہ اس کتے نے اپنی اگلی ٹانگوں کو اٹھایا، یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں التجا کی. اے اللہ مجھے تو قوت گویائی عطا فرما دے، مجھے زبان عطا فرما دے، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. مفسرین کرام نے لکھا 15واں پارہ ہے سورہ کہف، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. وہ ان کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، وہ غار کے دانے پر اپنی کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے. اس کا ذکر آج قرآن کے اندر میں بھی پڑھتا ہوں جب تراویح کی نماز پڑھتا ہوں. کتے کا ذکر میں بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں، قاری صاحب بھی پڑھتے ہیں، دیگر حفاظ کرام بھی پڑھتے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا، وہ کتا بھی جنت میں چلا جائے گا. ادھر اللہ کے ولیوں نے جب اس کتے کو پتھر مارے، کتے نے آپ اپنے اوپر اٹھائے، اے اللہ مجھے زبان
عطا فرما دے، قوت گویائی عطا فرما دے، میں تیرے بندوں کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ولیوں نے کہا واپس چلا جا، تو بھونکے گا، شور مچائے گا۔ جب اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، وہ کتا بول کے ولیوں سے کہنے لگا نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا، اور نہ میں شور مچاواں، نیکا لوگاں دی صحبت تھی مت میں بھی بخشیا جاواں۔ کتا بول کے کہنے لگا، کتا بول کے کہتا ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ تو الگ بات ہے نا، یہ باتیں ہمیں بتاتا کوئی نہیں، یہ باتیں ہمیں سناتا کوئی نہیں۔ سورہ کہف ہر قاری پڑھتا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، کتے کا ذکر کھڑے ہو کر مسلے پہ ہم کر رہے ہیں، اس کتے کا جو کتا لجپالوں کے سنگ ہو گیا، ولیوں کے سنگ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کتے نے کہا میں شور نہیں کروں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ اس لیے چل رہا ہوں تاکہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے میں بھی بخشا جاؤں، میں بھی بخشا جاؤں۔ اور کل قیامت کے دن بڑی بڑی داڑیوں والے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے کتا جنت میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اے اچا ہو سبحان اللہ۔ میں گل کو بڑی کہہ گیا تسی سمجھے نہیں ہو، اچا ہو سبحان اللہ۔ اللہ کے کل قیامت کے دن بڑے بڑے کھڑے ہوں گے، آپ زاہد اپنے آپ کو متقی کہلانے والے، لیکن وہ کتا جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہوگا۔ کتا کیوں جا رہا ہوگا؟ جڑا کس کے ساتھ ہے؟ حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایمان اور تقوی یہ دو خزانے ہیں تمہارے پاس، ان کو بچانا ہے۔ اے اللہ، جہاں پر خزانے ہوتے ہیں شیطان بھی وہاں پہ ہوتا ہے، ان خزانوں کو بچانے کے لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ موت کا وقت قریب آ گیا تو وہ شیطان آ گیا، دشمن آ گیا، اس نے کہا اے رازی، زندگی کے اندر تو نے بڑے جو ہے مناظرے کیے، بڑی علم کی باتیں کی، مجھے بتا تو صحیح خدا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں خدا ہے، قل هو اللہ احد۔ وہ بھی رئیس الملائکہ رہ چکا تھا، اس نے اس دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے نزاع کے عالم میں 360 دلیلیں پیش کی، 360 دلیلیں نزاع کے عالم میں پیش کی، مگر وہ کیونکہ فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا، اس نے 360 دلیلوں کو رد کر دیا۔ آپ پریشان ہو گئے، اب نزاع کا عالم ہے، موت کا فرشتہ بھی آ گیا، نزاع کا عالم ہے، اب یہ ایمان کا ڈاکو جو ہے ایمان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ تھوڑی دور حضرت آپ کے پیر کامل، آپ کے مرشد کامل حضرت امام نجم الدین کبری علیہ الرحمہ، آپ وہاں پہ وضو فرما رہے تھے، آپ نے دیکھ لیا، اپنے مرید کی حالت کو دیکھ لیا، وہاں سے وضو کیا، ہاتھ کو لہرایا اور غصے میں جلال کے اندر فرمایا اے راضی، تو اس لعین سے یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اپنے رب کو ایک مانگتا ہوں، میں بغیر کسی دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے جب یہ کہا نا میں بغیر کسی دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں، وہاں سے شیطان لعین بھاگ گیا، یہ شیطان لعین وہاں سے بھاگ گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور آپ کا وہ وقت نزاع جو ہے وہ آسان ہو گیا، وقت نزاع آپ کا آسان ہو گیا۔ تو حضرات عزیز وقار اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، اور پھر یہ بظاہر پھٹے پرانے کپڑوں والے آپ کو ملنگ نظر آتے ہیں جو ان کو حقیر مت سمجھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بظاہر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ رب کی بارگاہ میں اگر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو بھی رد نہیں فرماتا، اللہ ان کی قسم کو بھی رد نہیں فرماتا۔ کسی کو حقیر مت سمجھیں۔ حضرت
سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ ان کا دربار لگا ہوا ہے، آپ بادشاہ ہیں، مسند صدارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، درباری سارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اپنے درباریوں سے کہا. ایک درباری اٹھا، اس نے کہا جی میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا، میں آپ کی ملاقات خواجہ خضر علیہ السلام سے کرواؤں گا. اے بڑی کم دی گالے کدے سن سو تے لطف پاسی نے اس گل تے توجہ نال کدے سن سو تے تاں آہو سبحان اللہ. میں خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرواؤں گا. ایک درباری اٹھا، اس نے کہا میں ملاقات کرواتا ہوں. بادشاہ سلامت 6 مہینے کا چلہ کاٹیں گے، 6 مہینے کا چلہ جا کر دریا کے اوپر میں نے کاٹنا ہے. آپ جو ہے اس طرح کریں 6 مہینے کا راشن میرے گھر میں ڈال دیں. میرے بچے میری بیوی ہے، 6 مہینے راشن ڈال دیں میرے گھر میں چلہ کشی کرتا ہوں. اس نے چلہ کشی شروع کی. چلہ کشی جب شروع کی نا 6 مہینے گزرے، واپس آیا. بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی نے کہا ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی ہے، اب دوبارہ سے چلہ کشی کرنی ہے، دوبارہ سے چلہ کشی ہوگی. اور اچھا مجھے حکم ہو رہا ہے ماں کی ضرور اے والا واقعہ پورا کر کے نا خواجہ خضر علیہ السلام نال ملاقات سن سو. اے توجہ نال سبحان اللہ کو. وہ شخص اٹھا، اس نے کہا میں چلہ کشی کروں گا دریا کے اوپر، 6 مہینے کا راشن میرے گھر میں ڈال دو. آپ نے ڈال دیا. سپاہیوں کو اپنے درباریوں کو حکم دیا، راشن ڈال دیا گیا. 6 مہینے کے بعد واپس آیا. اس نے کہا حضور غلطی ہو گئی ہے، چلہ دوبارہ ہوگا، چلہ کشی دوبارہ ہوگی. 6 مہینے کا راشن اور ڈال دیں میرے گھر میں. 6 مہینے کا اور ڈال دیا گیا. میں مختصر کرتا ہوں. وہ واپس آیا، 1 سال گزر گیا. سال کے بعد واپس آیا. اس نے کہا بادشاہ نے پوچھا سلطان محمود غزنوی بتاؤ خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کا تم نے وعدہ کیا تھا، اب کیا بنا؟ اس نے کہا حضور غریب بندہ ہوں، گھر میں فاقے تھے، 1 سال کا راشن. میں نے کہا چلو گزارا چل جائے گا، میں نے بہانہ کیا ہے. اللہ اکبر. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کو غصہ آیا. فرمایا کہ بتاؤ اب اس کا کیا علاج ہونا چاہیے. ایک درباری اٹھا، اس نے کہا سرکار اے ٹوکے لے آؤ نہ تے اسا ٹک چھوڑو، ٹوکے لے کے اسا ٹک چھوڑو. اچھا وہ بیٹھ گیا. ایک بابا پیچھے کھڑا تھا، ایک بابا کھڑا ہو گیا پیچھے سے کونے سے. بابے نے کہا اے ٹھیک پہ کہنا ہے، یہ بات صحیح کہہ رہا ہے. سلطان محمود غزنوی دوسرے سے پوچھا بتاؤ کیا ہونا چاہیے. دوسرے نے کہا سرکار اس کو لڑا کے کتوں کے آگے ڈال دو، کتے اس کو نوچ نوچ کے کھا جائیں. پیچھے سے بابا پھر اٹھا. بابے نے کہا اے ٹھیک کہہ رہے، یہ ٹھیک بول رہا ہے. تیسرا ایاز نامی شخص تھا. سلطان محمود غزنوی نے پوچھا بتاؤ کیا ہونا چاہیے. ایاز نے کہا حضور آپ کو کیا کمی آئی ہے، سال کا راشن دیا ہے، غریب بندہ ہے، معاف کر دو، کوئی بات نہیں، معاف کر دو اس کو. سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ انہوں نے پوچھا یہ بات تو ہو گئی، تینوں نے بتا دیا. بابے سے پوچھا بابا تو بتا، تو کہتا ہے یہ تینوں سچے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. تیسرے نے کہا معاف کر دو، تو نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. تو بابا بتا یہ تینوں کس طرح ٹھیک ہیں. بابے نے کہا پہلے نے کہا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ٹوکا لے کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ کسائی ہے، اس کا خاندان کسائی ہے، اس نے اپنی نسلی بات کی ہے. اور دوسرا جس نے کہا کتوں کے آگے ڈال دو، وہ کتے رکھنے والے لوگ ہیں. اس کے گھر میں ابھی بھی جا کے دیکھو، اس کے گھر میں 5-7 کتے بندے ہوں گے. اس نے اپنی نسلی بات کی ہے، اپنے نسب کو ظاہر کیا ہے، خاندانی بات اس نے اپنی کی ہے. تیسرا جس نے کہا ہے معاف کر دو، یہ معاف کرنے والا جو ہے یہ سید ہے، یہ سید کی شان ہوتی ہے معاف کر دینا. اس نے کہا معاف کر دو. اچھا یہ سید ہے. سلطان محمود غزنوی کو پہلے نہیں تھا پتا کہ یہ ایاز جو ہے یہ سید ہے. اس نے کہا تو میری نوکری کرتا رہا ہے، میرے جوتے سیدھے کرتا رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تو سید ہے، میں تو سیدوں کا غلام ہوں، سیدوں کا عقیدت مند ہوں. تو سید زادے نے کہا بادشاہ سلامت آج میرا راز یہ پاش کیا ہے اس بابے نے کہ میں سید ہوں، آج میں بھی ایک راز پاش کرتا ہوں، یہی خواجہ خضر علیہ السلام ہے.
اللہ ماں کی شان، ماں کی شان میں دو لفظ سنے آپ. ماں بڑی ہی اس پرفتن دور کے اندر کوئی سچا رشتہ ہے نا محبت کرنے والا تو وہ ماں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو القاء ہوا، وحی نازل ہوئی کہ دریا کے کنارے پہ جائیں اور ایک عجیب منظر دیکھیں. سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے آئے تو انہیں کوئی منظر نظر نہ آیا. انہوں نے اپنے غلام سے نوکر سے کہا دریا کے اندر چھلانگ لگاؤ، شاید پانی کے اندر کوئی عجیب منظر ہو. تو پانی کے اندر اس نے چھلانگ لگائی نا تو اس نے دیکھا کہ ایک کمرہ ہے بڑا خوبصورت، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا کمرہ ہے. وہ نوکر باہر آیا، اس نے کہا حضور بڑا ہی حسین اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا کمرہ ہے، اس کے اندر کوئی نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا ہے. پیار سے کہیں سبحان اللہ. یہ دریا کے اندر، پانی کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے اندر غوطہ لگایا، اس کمرے کے 4 دروازے ہیں اور 4 دروازوں سے ایک قطرہ بھی پانی کا اندر نہیں جا رہا. وہ نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان بتا یہ مقام تجھے کہاں سے حاصل ہوا، یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ وہ نوجوان کہنے لگا میری ماں ضعیفہ تھی، میری ماں نے مجھے دعا دی ہے، میری ماں نے مجھے دعا دی ہے. وہ کیا دعا تھی؟ باپ بھی ضعیف تھا، دونوں نے مجھے دعا دی ہے. آج ماں باپ کا دل دکھانے والوں غور سے سنو، ماں نے کیا دعا دی ہے؟ ماں نے دعا دی ہے اللہ میرے اس بیٹے کو اس جگہ اپنی عبادت کے لیے اس کا انتخاب فرما جہاں پر شیطان کا کبھی گزر نہ ہوا ہو، جہاں پر کبھی شیطان کا گزر نہیں ہوا. میرے ضعیف باپ نے اپنے اس عمر ضعیفی کے اندر اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو، ہونٹوں کو جنبش دے کر مجھے دعا دی تھی اے اللہ میرے اس بیٹے کو لمبی عمر عطا کرنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بتا کب سے یہاں پر تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے میں یہاں پر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے وہ جب کوٹ کیا، کیلکولیٹ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور 2400 سال گزر گئے، وہاں پہ جوان اللہ کی عبادت کر رہا ہے. یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. اس لیے حضرات اپنے مرشد کامل کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے مرشد کے ساتھ جو ہے وہ بھی اپنا رابطہ اسی طرح قائم رکھیں. اپنے والدین کی تعظیم کریں، اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں، ادب کریں، ان سے دعائیں لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ سے پورے شریعت پہ
شمائے بدوے السلام امین اور میم دال السلام بے نظیر و بے مثال یا الہی صدقے آل رسول یہ سلام ہے آج جانا ہو قبول لا الہ الا اللہ لا الہ بلند آواز سے کریے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اس رب کی ہے مالک یوم الدین جو جانوں کا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے صفات کو لاحق اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ غیب سے تو دیکھتا ہے تیرے صفات کو دیکھ نہیں سکتا اللہ ہم خود سے مانگتے ہیں تو سب کچھ دینے والا اللہ تمہاری دعا کو قبول کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الزمین و تاسمان از اسمان و تا زمین از زرچ والکرسی الزمین و تاسمان از اسمان و تا زمین از زرچ والکرسی الزمین و تاسمان از اسمان و تا زمین از زرچ والکرسی اللہ زمین تیری اسمان تیرا کائنات تیری مخلوقات تیری یا پاک پروردگار 1,24,000 پیغمبر قلندر فقراج انبیاء غوثیہ تیرے اللہ تیرا حکم تھا اللہ اس بستی میں آنا تھا اللہ تیرا حکم تھا اللہ ان دوستوں سے اللہ ان بزرگوں سے اللہ ان نوجوان بچوں سے اللہ ان بزرگ ماؤں سے ملنا تھا اللہ اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ سچے قرآن کا واسطہ اللہ سچی یاسین کا واسطہ اللہ سچی معبین کا واسطہ اللہ مائی زمین کا واسطہ اللہ کل کائنات کا واسطہ اللہ کل مخلوقات کا واسطہ اللہ اللہ اپنے سچے قرآن کے صدقے اللہ سچی یاسین کے صدقے اللہ سچی معبین کے صدقے اللہ اللہ کل مسلمانوں کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ پہ قبول عطا کر اللہ اللہ کل مسلمانوں کا آنا اللہ بیٹھنا اللہ ان کی
عبادت اللہ، ان کا قرآن کا ذکر اللہ، ان ماؤں کا ذکر اللہ، اللہ تیرا ورد اللہ تیری رضا کے لیے کیا اللہ، اللہ اس پاک قرآن کو اللہ اپنی بارگاہ پہ قبول عطا کر اللہ، اللہ اپنے دسترخوان کا واسطہ اللہ، اللہ تیرے حکم سے اللہ یہ دسترخوان بسایا اللہ، اللہ کسی کی کوئی طاقت نہیں اللہ، اللہ تجھ پر ایمان رکھنے والے اللہ، تجھ پر بھروسہ رکھنے والے اللہ، تیرے اللہ کے ولی کھلی اللہ یہ تحفہ تن پیش کیا اللہ، تبرک تن پیش کیا اللہ، اللہ ان کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ پہ قبول عطا کر اللہ، اللہ تو دینے والا اللہ، ہم لینے والے اللہ، تجھے دینا آتا اللہ، ہمیں لینا آتا اللہ، جو دیتا رہے گا اللہ ہم لیتے رہیں گے اللہ، تیرا قصیدہ بڑا اللہ، ہمارا سینہ بڑا اللہ، اللہ تجھ سے ایمان کی موت مانگتے ہیں اللہ، ایمان کی زندگی مانگتے ہیں اللہ، ان بزرگوں کی بخشش مانگتے ہیں اللہ، اللہ ان بزرگوں کو اللہ دنیا اور آخرت کا سکون عطا کر اللہ، اللہ اس ولی کے صدقے اللہ، اس معذور کے صدقے اللہ ہماری بخشش عطا کر اللہ، اللہ اس معذور کے صدقے اللہ ہمارا آنا اللہ، ہمارا بیٹھنا اللہ، ان بچوں کا محنت کرنا اللہ اپنی بارگاہ پہ قبول عطا کر اللہ، اللہ تن دوست اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تیرے ولی سمجھ کر اللہ، اللہ یہ معذور کو اللہ جنت میں سے اعلیٰ مقام عطا کر اللہ، اللہ اس معذور کے سفید اللہ کل مسلمانوں کی بخشش عطا کر اللہ، کل مسلمانوں کا آنا اللہ ان کا ہاتھ اٹھانا اللہ اپنی بارگاہ پہ قبول عطا کر اللہ، اللہ تو جس علم کا واسطہ اللہ، جس علم سے تو نے عرق بنایا اللہ، اللہ اس عرق کا واسطہ اللہ، جس عرق سے تو نے دو جہانوں کا پاک قرآن بنایا اللہ، اللہ اس پاک قرآن کا واسطہ اللہ جو بھائی زمین پر اتار اللہ، اللہ زمین کا واسطہ اللہ، یہ زمین پر اللہ تمام سواری بیٹھے اللہ، یہ اٹھا ہوئے ہاتھ اللہ تیری بارگاہ کے آگے اللہ، اللہ اس محفل پر اللہ کوئی ایسی ہستی ہوگی اللہ جو تیرے قریب ہوگی اللہ تو اس کے قریب ہوگا اللہ، کوئی ایسا نوجوان بچہ ہوگا اللہ جس کی یادائیں اللہ، جس کی ثنائیں اللہ تیری رضا ہوں گی اللہ، کوئی ایسا معصوم بچہ ہوگا اللہ جو گناہوں سے پاک ہوگا اللہ، اللہ اس بچے کے تفعیل اللہ کل ماؤں کی بخشش عطا کر اللہ، کل بزرگوں کی بخشش عطا کر اللہ، کل نوجوان بچوں کی بخشش عطا کر اللہ، اللہ بے حساروں کو سارا عطا کر اللہ، بے روزگاروں کو رزق عطا کر اللہ، بے سکونوں کو سکون عطا کر اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا کر اللہ، بے حساروں کو سارا عطا کر اللہ، اللہ کل مسلمانوں کے صدقے اللہ اس بستی پر اللہ تو اپنی خصوصی رحمت عطا کر اللہ، اللہ خصوصی رحمت عطا کر اللہ، اللہ اس بستی کے صدقے اللہ اس شہر پر اللہ تو اپنی رحمت عطا کر اللہ، اللہ اپنی رحمت عطا کر اللہ، اللہ شہر کے صدقے اللہ اس ملک پر اللہ تو اپنی رحمت عطا کر اللہ، اللہ اپنی رحمت عطا کر اللہ، اللہ تجھے تیرے اپنے آقا نبی محمد مصطفیٰ کا واسطہ اللہ، اللہ ان پاک بیویوں کا واسطہ اللہ، بی بی ہاجرہ کا واسطہ اللہ، بی بی زینب کا واسطہ اللہ، بی بی خدیجہ کا واسطہ اللہ، بی بی زورہ کا واسطہ اللہ، بی بی ہاجرہ کا واسطہ اللہ، بی بی زینب کا واسطہ اللہ، اللہ امیر بن معاویہ کا واسطہ اللہ، اللہ پاک بیویوں کے صدقے اللہ، پاک ماؤں کے صدقے اللہ، ان ماؤں کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ پہ قبول عطا کر اللہ، اللہ پاک بیویوں کے صدقے اللہ، پاک ماؤں کے صدقے اللہ، ان ماؤں کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ پہ قبول عطا کر اللہ، اللہ پاک بیویوں کے صدقے اللہ، پاک ماؤں کی صدقے اللہ ان بیٹیوں کا پاک قرآن پڑھنا اللہ اپنی بارگاہ پہ قبول عطا کر اللہ، اللہ ان بچیوں کا آنا اللہ ان کا ہاتھ اٹھانا اللہ اپنی بارگاہ پہ قبول عطا کر اللہ، اللہ اس محفل پر اللہ کوئی ایسی نیک ماں ہوگی اللہ جو تجھ سے محبت کرتی ہوگی اللہ، تجھے یاد کرتی ہوگی اللہ، کوئی ایسی نوجوان بچی ہوگی اللہ جس کی یادائیں اللہ، جس کی ثنائیں اللہ تیری رضا ہوں گی اللہ، کوئی ایسی معصوم بچی ہوگی اللہ جو گناہوں سے پاک ہوگی اللہ، اللہ اس محفل پر اللہ کوئی ایسا نوجوان بچہ ہوگا اللہ جس کی یادائیں اللہ، جس کی ثنائیں اللہ تیری رضا ہوں گی اللہ، اللہ ان بزرگوں میں سے اللہ کوئی ایسا نیک بزرگ ہوگا اللہ جس کی یادائیں اللہ، جس کی ثنائیں اللہ تیری رضا ہوں گی اللہ، اللہ ان بزرگوں کے اٹھا ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ اللہ، اپنے سچے نورانی ناموں کی لاج رکھ اللہ، ان کے سنت رسول کی لاج رکھ اللہ، ان کے آنسو کی لاج رکھ اللہ، یہ وہ آنسو ہے اللہ جو تیرے
नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर में से हुआ। अल्लाह उस नूर के सदके अल्लाह मारा बैठना अल्लाह, मारा मिलना अल्लाह, मारा झुकना अल्लाह, अल्लाह इस धरती पर कबूल कर अल्लाह। अल्लाह तेरे नाम का तोहफा पेश किया अल्लाह, अल्लाह इस तबारक में से दुनिया को शिफा अता कर अल्लाह, अल्लाह दुनिया को अल्लाह दुनिया और आखिरत का सुकून अता कर अल्लाह। अल्लाह इन बच्चों पर अल्लाह तो अपने खसूसी करम अता कर अल्लाह। अल्लाह चंद दोस्तों ने अल्लाह इस दरवाजे से मोहब्बत की अल्लाह, दिन क़यामत तक अल्लाह इन बच्चों को किसी का मोहताज न करना अल्लाह, दिन क़यामत तक अल्लाह किसी मैदान में शर्मिंदा न करना अल्लाह, दिन क़यामत तक अल्लाह किसी मैदान में बेपरद न करना अल्लाह। अल्लाह इनका आना अल्लाह, इनकी हाजिरी अल्लाह अपनी बारगाह पे कबूल अता कर अल्लाह। अल्लाह हमारे गुनाहों को न देखना हुआ, अपनी रहमतों को देखना हुआ, अपने सच्ची कुरान को देखना हुआ, सच्ची यासीन को देखना हुआ, सच्ची मोबीन को देखना अल्लाह, हमारी जमीन को देखना अल्लाह। अल्लाह अपना जमीन को देखने के सच्चे अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर अल्लाह, मंजिलों को आसान कर अल्लाह। अल्लाह हमारा आना अल्लाह, हमारा बैठना अल्लाह अपनी बारगाह पे कबूल अता कर अल्लाह। अल्लाह ये सब तेरी रजा के लिए किया अल्लाह, अल्लाह तू राजी हो जा अल्लाह। अल्लाह इस वली के सदके अल्लाह इस बस्ती पर राजी हो जा अल्लाह। अल्लाह इस माजूर के सदके अल्लाह इन बस्तियों पर अल्लाह तो अपना खसूसी करम अता कर अल्लाह। अल्लाह तू रहमत की बारिश अता कर अल्लाह। अल्लाह यारा नामे बगदाद का वास्ता हुआ, इला बिकुर मादीन पेराने पीर सैयद दस्तगीर सैयद गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता हुआ, इला बिकुर मादीन पेराने पीर सैयद मोइन अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता हुआ, इला बिकुर मादीन सैयद शान अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता हुआ, इला बिकुर मादीन सैयद कुरैश अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता हुआ, इला बिकुर मादीन सैयद दरवेश अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता हुआ, इला बिकुर मादीन सैयद सुल्तान अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता हुआ, इला बिकुर मादीन सैयद दौरान अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता हुआ, इला बिकुर मादीन सैयद शान अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता हुआ, इला बिकुर मादीन पेराने पीर सैयद दस्तगीर सैयद गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता हुआ। अल्लाह इन वलियों का वास्ता अल्लाह, अल्लाह इन शहीदों का वास्ता अल्लाह, अल्लाह इन शहीदों के सदके अल्लाह, अल्लाह तू राजी हो जा अल्लाह। अल्लाह कुल मुसलमानों पर अल्लाह तू राजी हो जा अल्लाह, इनके घरों पर अल्लाह, इनकी बस्तियों पर अल्लाह, इनके शहरों पर अल्लाह तू अपना खसूसी करम अता कर अल्लाह, खसूसी रहमत अता कर अल्लाह। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता अल्लाह, तेरी इबादत से कमजोर है अल्लाह, नालायक है अल्लाह, नाजायज है अल्लाह, नाकाबिल है अल्लाह। अल्लाह हमारा बैठना अल्लाह, हमारा झुकना अल्लाह अपनी बारगाह पे कबूल अता कर अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन फिल आखिरति हसनतुन वक़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह हमीदादी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कुल मुसलमानों की दिलों की आस पहुंचा दे। बारक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मेहरबानी करके है ना जय जयता हूँ आज मेहरबानी है चीज नया ना करियो मेरा ना नया नहीं करना चाहिए मेहरबानी करके ठीक है बड़ी बड़ी मेहरबानी गाना बनाओ चार हो लेकिन मेहरबानी करके चीज तो दया ना करो ये वीडियो के अलग बात में तो लोगों बड़ी मेहरबानी तो काम करती हो तो काम करती यार ना करो मोबाइल है थोड़ी देर पुरानी तेरी भी थोड़ी है ना मेरी कैसे नहीं गलत ना गलत ना लगे आज में ना दे सही मोबाइल पे 10 मुझे तो पल्ला चा ऐसा योर मुंह मोड़ के पार माने बाजी ना तो मार में लगो वो पार पे हो चाचा पार वो मुंह पार के ऐसा चाचा का लाल चाचा का बंद
ਮੋੜ ਕੇ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਖਾਪਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਦੱਸਣੀ ਸਹੀ ਭਾਈ चार पानी है तो छोड़ चार पानी से चार लंगर सारे बैठ के खाओ चार आदमी ग्राउंड पे चार तो लैंड पे चार बंदे देखना किसने आपने साथ किसी बंदे का ना आपने साथ आगे 2 मिनट लेटा बन गए जाओ जी जाओ बैठो जा जा नहीं बात नंबर 1 ना 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 एक लोटा में कबीर भाई बंदे बाहर आ गया सीधा सीधा हो गया ना बाबू तू कैसे लड़ रहा है मैं अच्छा लड़ने का जा रहे वो पार आ गया सीधे मैंने क्या ना सीधा कोई पानी में लगा दे देखा दो कॉपी के फट दे खाली कर ऐसी हां लगा वो तो खाली कर बता तेरा ब्लॉग चलो प्लेटर बनानी शुरू करो मां दे रखो आगा देश भी इधर के बनाई तरतीब ना बिठाओ पर्दे वाले जोड़ बड़ा तू ना बच्चे उठ क्यों जोड़नी है ना सबर करना पानी चुनी बराबर आगे बाबू ब्रेਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ थोड़ा बच्चा तो सही सिस्टम बन लेना राम राम ना खैर ऑटो मोटे साइड दो के नंग सो समझो उधर उधर इधर रखो वो परले पर फेरी मारो उधर
लोग के सानिया मगाओ ये पले पले आएंगे प्लेट ना भी सारे प्लेट पूरी हो गई दादा भाई दाद भाई दाद भाई थोड़ा एक मोको भी टोरी जुलो ए थातू इधर हो चले के इधर हो हां हे जो ऐसा देसा लाल इधर आओ बेओ ओए बेओ वे ओटे तो इधर साइड पे होके पे लता तले आसी दे रखे ओए
मेरा छोड़ो पानी पकड़ो तेरे को क्यों तो बंदे लगे थे ना ओए मुंह इधर फेरना ओए उधर मुंह इधर करना ये खालिद भाई बैठे थे गड्डी वाले और नाल कौन है हाँ इधर से करो जी छुप छुप के ना खाओ आने वाले आज और ने मैं ना आज मैं छुट्टी की थी आज मैं छुट्टी थे वहाँ आज मैं तो यहाँ आते भी नहीं पाया ओए ओ उधर नहीं उधर सारी प्लेटा खाली होती बहुत सारा था टोरो पानी लेके क्यों वीडियो ना बनावा दो उधर फिर दिन फिर की ओए नदीम ओए नदीम माशाल्लाह नदीम सारा जी बनानी है जी
لائیو ویڈیو چل رہی اس میں کچھ بھی نہ کرا اللہ اوے چاول آلے چاول آنا اوے ماشاء اللہ آپ صحیح کیا حال ہے چاول آنا نہیں ہیں تو آتے ہو میں آ رہا آدھا پہنا چل جانا راج ہوئے پانی کاشی بھائی آج آئے تھے منہ تو کرو نا تو کہہ دے وہاں پانی منگا یار کیسے کے پانی چاہیے اوے پانی آنا ہے نا چکے پیاسے ہوئے دینی ہے جو میں پڑھائی تھی پہلے میں ویڈیو بنا کے تاں گیا تو پتہ لگے ہاں کہ پانی 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 ہو گیا سارا او پانی آ لے آؤ وہ بیچارے بہت ہی لوگ پیاسے ہوئے تھے نے انہیں پانی جلدی دیو اوے اتنا ماں دے نا اتنے پیاسے ہوئے تھے جگہ نال پیسو چاولوں کو زیادہ پانی کی ڈیمانڈ ہے
जमील ओए ओ जमील राह छोड़ दो बच्चों राह खाली कर दो राह का कोई साइड दो राह दे ना जान खड़ा ना हाँ पकड़ ओए वो तो चावल खड़ो ना होना लोगों का ना वो आगे चलो सीट गया आगे बैठे थे ओ पीछा पे कर ला ले और दे पानी हाँ पानी के पास जमील ओए ओ जमील एक काम करना इधर सामने लैंड नहीं बैठनी नाता नाल इन्हें सारा दी वीडियो इस पे हाँ सारा दी वीडियो ना इन्हें सारा दी पता हाला तू कहन के आज बड़ा लामा होता है खाना से आई दोस्त शर्माना पहना से और खाना से आई शर्माना क्यों है तू खाना से आई शर्माना क्यों है ओए ओए